آئیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد البشیر والوحی والرسالۃ والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، سر اونچوں سے سر قدم ہے اعلیٰ تیرا۔ یہ دل یہ جگر، یہ دل یہ جگر، یہ آنکھیں یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ رب ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر 11ویں پارے کے اندر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے، اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر ایک کو کسی نہ کسی کا خوف اور ڈر ہے، مگر ان بندوں میں سے اللہ کے بندے جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں اسے کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں۔ اگر خوف اور ڈر ہے تو صرف خدا کا خوف ہے۔ یہ 11ویں شریف کی محفل ہے، بڑے پیر سرکار روشن ضمیر حضور دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ العزیز کی محفل ہے۔ حضور غوث اعظم بڑے پیر سرکار مادرزاد ولی تھے، مادرزاد ولی ہے۔ حضور غوث اعظم جب ماں کے شکم کے اندر تھے، پیٹ کے اندر تھے، تو ماں جب الحمدللہ کہا کرتی تو بیٹا ماں کے پیٹ کے اندر یرحمکم اللہ کہا کرتے۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی ماں کے پیٹ کے اندر یرحمکم اللہ کہا کرتے، اور ماں جب فجر کی نماز پڑھ کے، تہجد کی نماز پڑھ کے مصلی بچھا کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، تو حضور غوث اعظم ماں کے پیٹ کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ اور سننے کا یہ عالم تھا جب استاد کے سامنے جا رہے ہیں حضور غوث اعظم، استاد کہتے ہیں پڑھو بیٹے پڑھو اے عبدالقادر، تو حضور غوث اعظم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ بھی اور الف لام میم بھی، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے حضور غوث اعظم نے 18 جز مکمل سنا دیا۔ ابھی بچپن کا عالم ہے، استاد تعجب میں پڑ جاتے ہیں، اے عبدالقادر جیلانی تم نے یہ قرآن کو کہاں یاد کیے؟ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ تہجد کی نماز پڑھ کے 18 جز کی حافظہ تھی، میں نے ماں کے پیٹ کے اندر قرآن کو سنا کرتا تھا اور وہی ماں کے پیٹ کے اندر 18 جز کو یاد کر لیا۔ تو یہ ہمارے غوث اعظم کی شان ہے دوستو۔ حضور غوث اعظم پیر دستگیر ایک مرتبہ حضور غوث اعظم کی جب پیدائش ہوئی تھی تو جس دن پیدا ہوئے تو بغداد کی سرزمین پہ 1100 لڑکے پیدا ہوئے اور سب کے سب ولی ہی بن گئے۔ اس وقت کے 1100 لڑکے سب کے سب ولی بن گئے۔ حضور غوث اعظم بیان کرنے کے لیے ایک روز بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور حضور غوث اعظم سے کہتے ہیں اے عبدالقادر جیلانی تم لوگوں کے درمیان بیان کرو، تم لوگوں کے درمیان واعظ و نصیحت کرو۔ حضور عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں میں ایک عجمی شخص ہوں، عربی کے درمیان میں کیسے بیان کروں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن تھوکے مبارک کو حضور عبدالقادر جیلانی قدس اللہ العزیز کے منہ کے اندر ڈالا۔ ڈالنے کے بعد فوراً تھوڑی دیر کے بعد فاتح خیبر داماد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار
کہ شوہر محترم مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور عبد القادر جیلانی، حضرت عبد القادر جیلانی کے منہ مبارک میں 7 مرتبہ اپنا دعا میں دہن ڈالا تھا، مر مولا کائنات نے جب تشریف لائے حضور عبد القادر جیلانی قدس اللہ العزیز کے سامنے تو مولا کائنات نے اپنا دعا میں دہن 6 مرتبہ ڈالا۔ حضور کا ادب و احترام بھی کرتے ہوئے پھر اس کے بعد حضور شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ العزیز نے ایسا بیان کیا کہ لوگ نہ ہلتے وہاں سے، سبوں پر اس بیان کا ایسا اثر ہوا کہ سب وقت کے ولی کامل بنتے ہوئے چلے گئے، سب داخل اسلام ہوتے ہوئے چلے گئے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ العزیز فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جس طرح انسان اپنے ہتھیلی کے اندر رائے کے دانہ کو دیکھتا ہے، ویسے ہی میں پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ اور حضور عبد القادر جیلانی قدس اللہ العزیز کا فرمان ہے کہ جس طرح آسمان زمین پر سایہ کیے ہوا ہے، ویسا میرا ہاتھ میرے مریدوں کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ خواہ میرا مرید عرب میں ہو یا عجم میں ہو، کہیں بھی ہو، حتیٰ کہ ہمارے مریدوں کا صدر بھی کھل جاتا ہے تو میں اسے ڈھک دیتا ہوں۔ حضور عبد القادر جیلانی قدس اللہ العزیز کی برکت ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ العزیز خود فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک کہ میرا مرید جنت میں نہ چلا جائے۔ میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک کہ میرا ایک مرید جنت میں چلا جائے۔ ایک مرتبہ حضور عبد القادر جیلانی قدس اللہ العزیز نے جہنم کے فرشتوں سے پوچھا، اے جہنم کا دروغہ، کیا میرا مرید اس جہنم کے اندر ہے؟ تو جہنم کا دروغہ کہتا ہے کہ صبح قیامت تک آپ کے ہونے والے مریدوں کا نام رجسٹر کے اندر تیار کر کے دے دیا گیا ہے۔ صبح قیامت تک کہ جو بھی آپ کا مرید ہوگا اس جہنم کے اندر نہ جائے گا بلکہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور حضور عبد القادر جیلانی قدس اللہ العزیز خود فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے ہوئے نہ مرے گا بلکہ توبہ کر کے مرے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مرے گا۔ تو یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ سلسلہ قادریہ جو تمام سلاسلوں کا پاور ہاؤس ہے، سلسلہ قادریہ دنیا کے اندر جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی سلسلہ ہے، کسی طرح کا رفاعی ہو یا جنیدی ہو یا چشتیہ ہو یا برکاتیہ ہو یا رضویہ ہو، ان تمام سلسلوں کا سلاسل کا پاور ہاؤس شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ العزیز سے ہی جا ملتا ہے، اور وہی سلسلہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے۔ یقیناً یہ سلسلہ سے آپ وابستہ ہوں گے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوستو، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ کوئی دوسرا پٹا نہیں دیا جاتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ العزیز کا پٹا پہنایا جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے مرنے کے بعد فرشتوں سے بھی وہ مرید کہ میں عبد القادر جیلانی قدس اللہ العزیز کا مرید ہوں۔ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا تو مشکات پاک کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولیاء کرام کو بھی حکم دیں گے کہ تم جا کر اپنے مریدوں کی بخشش کرو۔ تو یقیناً شیخ عبد القادر جیلانی قدمی علی رقبت ہذا، تمام اولیاء اللہ کے اوپر ان کا قدم مبارک ہے۔ اور یہی نہیں، حضور عبد القادر جیلانی قدس اللہ العزیز ایک ایسے عظیم اولیاء کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو ان کے پشت مبارک پہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعنین مبارک رکھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ بڑی اہم بات ہے یقیناً حضور شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ العزیز کا یہ سلسلہ ہے، یقیناً آپ اس سے وابستہ ہوں گے، آپ اپنے نسل کو اس سے وابستہ کرائیں گے تو آپ کی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے دوستو۔ اور یہی وکیل ہند نے ہم سبوں کو یہی فیضان دیا ہے جو اہل بیت کا راستہ ہے۔ کہا گیا ہے جسے ولی ملے اسے علی ملے، جسے علی ملے اسے نبی ملے، وہی یہ راستہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کا۔ اور بغداد کی سرزمین سے حضور وکیل ہند نے لایا، جا کر جگہ جگہ حضور وکیل ہند نے گاؤں میں، قریے میں جہاں لائٹ کا انتظام نہیں، ویسی جگہوں پہ دین و سنیت کے ساتھ پیغام دیا۔ آج اسی پیغام کا بیڑا اٹھایا ہے صاحب سجادہ صاحب جو یہاں پر موجود ہے۔ آج 150-200 کلومیٹر کی دوری نہیں بلکہ تامل ناڈو، آندھرا، ایک دوسرے اسٹیٹ کے اندر جا کر بس اپنے مال کے لیے، اپنے جان کے لیے نہیں، اپنے مفادات کے لیے نہیں بلکہ دین و سنیت کے خاطر خدمت کر رہے ہیں جگہ با جگہ جا کر۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیضان میں برکت عطا فرمائے اور حضور وکیل ہند کے کمالات اور جمالات میں برکت عطا فرمائے، اور ان تمام ولیوں کا سایہ ہم پہ تادیل سلامت عطا فرمائے، اور بزرگان دین کے فیضان سے ہم سبوں کو مال مال عطا فرمائے، اور انہی بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ علیہ وسلم کے 11ویں کے صدقے میں انشاءاللہ ہم کو خوشی ہوگی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد الوصف والوحی والرسالۃ والحکمہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ پیرانی اماں کی خوشی ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد الوصف والوحی والرسالۃ والحکمہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ اور ہمارے خلیفہ جو ہے محمود خلیفہ پٹنہ کے محبوب شاہ، اور ہمارے پنچوڑی کے خلیفہ الحمدللہ، اور ہمارے غنی مرشد الحمدللہ مٹکیرے سے آئے ہوئے الحمدللہ، پورے وارم جو ہے الحمدللہ انہوں نے ذکر کرا دی، ایک دن بھی رضا نے ذکر کو الحمدللہ، اور ہمارے مدور کے کفایت بھی، اور ہمارے بنگلور کے حفظ خلیفہ حفظ بھی کی خوشی کی جائے گی، فیض اللہ بھائی کی خوشی کی جائے گی، اور ہمارے اقبال ماما کی خوشی کی جائے گی، اور ہمارے امام صاحب خلیفہ امام صاحب کے مفید بھائی اقبال ماما کی خوشی کی جائے گی، خلیفہ وزیر بھائی ہپاڑ کے خلیفہ، اور ثنا بھائی کی بھی خوشی منصور کے خلیفہ، اور ہمارے منڈیا کے ریاض خلیفہ،
सिराज खलीफे सिराज खलीफे और हमारे मंडिया के नसरुल मुर्शद और हमारे अली भी की खुशी की जाए। रामनगर के खलीफे रामनगर के बादशाह भाई की खुशी की जाएगी और हमारे तनवीर भाई मद्दूर के खलीफे और हमारे गुड्डू भाई की खुशी की जाएगी। तनवीर भाई बताओ अल्हम्दुलिल्लाह जी। इलियास भाई की खुशी की जाएगी। इलियास भाई अमान भाई की खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद तनवीर भाई की खुशी की जाएगी। और अनवर भाई की खुशी की जाएगी और हमारा सलाम भाई की खुशी की जाएगी। सलाम भाई को तरफ और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद इमदाद हमारे सलाम भाई जो हमारे बीच सिलसिले के 19 लाख तस्बीहां जो हमारे जिक्र का हमारा सिलसिला ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर शरीयत छोड़े सभी नमाज के साथ सारी पाबंदी नमाज की जो भी अहकाम है रसूल जो 5 फ़र्ज़ हैं सब के साथ इन्होंने आकर जो तस्बीहात दी 1-1 लाख मरतबा 19 लाख के आज तक हमारे बड़े बड़े खलीफे नहीं करे मगर आज हमारे सलाम साहब 3 मरतबा 19 लाख के तस्बीहात को पूरा कर पाई। अल्लाह ताला इनकी उम्र में दराज़ी अता फरमाए आमीन। और हमारे 40 किलोमीटर से दूर आप जिक्र को अटेंड करते हमारे इस्माइल साहब की खुशी की जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। आनखा की भी खिदमत गुजार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस्माइल साहब की भी खुशी की जाएगी। अंसर भाई की खुशी की जाएगी। सैयद अंसर भाई की खुशी बेंगलुरु यहाँ बाबू भाई तशरीफ लो स्टेज पर तशरीफ लो बाबू भाई। और अमजद भाई कहाँ भी रहता तशरीफ लो स्टेज पर। अली हमारे अंसर मुर्शद की गुलकोशी दरूद पढ़ो मोहम्मद बसवी वही वसालत हिकमा वलालिहि वसाहबिहि वसल्लम तस्लीमा। यहाँ अल्लाह के करम से सरकार गौसे पाक की दुआ हमारे मुर्शद की दुआ से और हमारे बापजान मुर्शद की गुलकोशी दरूद शरीफ 2 जने मिला डालो अल्लाह ताला का करम है सरकार मदीना की दुआ गौसे पाक का करम हमारे वीर मुर्शद की ये दुआएं हैं कि जितने भी खलीफे हैं सिर्फ नाम के वास्ते हाथ नहीं है काम भी करते हैं अल्लाह के करम से कई गौसे पाक की खानकाएँ यहाँ से बेजुर्ग से लेकर तकरीबन केरला तक की और यूपी में यहाँ से बहुत से खानकाएँ और माशाअल्लाह वहाँ पे अल्लाह ताला का जिक्र होता है गौसे पाक की शान सुन्नियत का बहुत काम होता है। तो अल्लाह ताला इन सब तरीकों को अल्लाह ताला सुन्नियत बढ़ाने के लिए गौसे पाक के सिलसिले को काम करने के लिए अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और उनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए। क्योंकि वक्त भी खत्म हुआ है 5-10 मिनट में खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। पहले 5 मरतबा दरूद शरीफ सरकार है गौसे पाक क़द्दसल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार। आप सब लोग तो जानते हैं कि सरकार गौसे पाक क़द्दसल्लाहु अलैहि की 11वीं है और शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी कौन है ये आपको अच्छी तरह पता है। फिर भी क्या है उनके फ़ज़ाइल
بولنا ضروری ہے، غوث پاک کی شان کرنا ضروری ہے، کیونکہ غوث پاک ایسی ہستی ہے جہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے، معراج کے اندر ایسا مقام آیا جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل نے کہا اگر میں یہ قدم آگے بڑھاؤں گا تو میں پر اور بال جل جائیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ اس کے بعد آپ اس کا راستہ آپ طے کریں۔ سدرۃ المنتہا ویسا راستہ جہاں پر جبرائیل امین نہیں جا سکے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام پر گئے۔ روایتوں میں آتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کو جب ملنے کی وقت آیا تو اونچے اللہ تعالیٰ کا عرش اونچا تھا، یہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ عرش مگر دنیا کے اندر دکھانا تھا، غوث اعظم دستگیر کی شان دکھانا تھا کہ سرکار غوث اعظم دستگیر کی ارواح پاک آئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاندا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی پاؤں کو کھاندا دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت انہوں نے دیکھا۔ تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار غوث پاک کی شان معراج میں بتائی اور دکھایا کہ دیکھو میں سید الانبیاء ہوں اور سارے نبیوں کا سردار ہوں، میں آ کر یہ سنت اور یہاں پر دلیل قائم کرتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد طلب کرنا یہ میں نے بھی کی، یہ ہم لوگوں میں نے کیا ہے۔ یہ کیوں دکھانا تھا؟ ہمیں حجت قائم کرنا تھا، ہمیں ہمارے جیسے لوگوں کو دکھانا تھا کہ صبح کے دن یا شیخ عبد القادر جیلانی شہید اللہ غوث اعظم کا سلسلے میں آنا، قادری سلسلے میں آنا، غوث اعظم کی محبت کرنا، یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول ہے۔ سرکار غوث پاک ایسی ہستی ہے کہ وہ آ کر مشکل کشا کے پیارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مولا علی مشکل کشا ہیں ان کے پیارے فاطمہ کے پوتے، یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار مولا علی مشکل کشا چھوٹے بچے تھے، حضرت فاطمہ بنت اسد ان کی ماں تھی، ان کے گھر میں ایک 4 سال یا 5 سال کے بچے چھوٹے بچے تھے، سرکار فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ماں گھر میں آ کر درس دے رہی تھی، کیونکہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ سارے لوگ آ کر پڑھے اللہ تعالیٰ سے شرک اور یہاں پر اسلام نہیں چلتا تھا، وہ زمانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اعلان سے پہلے تھا، تو سرکار حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی مشکل کشا کی ماں وہ آ کر حضرت ابو طالب کی بیوی اور وہاں پر مکے کے جو سرداروں کی عورتیں میں تھیں وہاں پر سرکار انہوں نے آ کر درس دیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درس دیتی۔ تب چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں؟ اب چھوٹے بچے ادھر سے بھاگے ادھر سے بھاگے، ادھر سے بھاگتے ادھر بس۔ حضرت فاطمہ بنت اسد بیان کرتی تو ان کے بیان میں آ کر مشکل ہوتا، خلل پڑتا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا اے علی آپ میرے بچے آپ مجھے ادھر سے ادھر بھاگو مت، ادھر سے ادھر کھیلو مت، آپ جب بھاگتے ہو تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے زبان میں آ کر خلل پڑتا ہے، میرے بیان میں آ کر خلل پڑتا ہے، لوگ آ کر ادھر بیٹھے ہیں، دور دور سے بیٹھے ہیں، میرا درس لے رہے ہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں سننے آئے، آپ ادھر سے بھاگیں گے تو میرے بیان کی مشکلات ہوں۔ مولا علی کو کہتی ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد مولا علی پھر ادھر سے بھاگتے ہیں ادھر سے بھاگتے ہیں، پھر دوسرے دن ایسے ہی ہوتا ہے، تیسرے دن ایسا ہوتا ہے کہ مولا علی ادھر سے بھاگے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی مشکل کشا کی ماں ان کو کھڑا کر کہتی ہیں اے مولا علی مشکل کشا آپ کو کتنی بار سمجھاؤں کہ آپ میرے لیے مشکلات کھڑے کر رہے ہو، آپ جا کر ایک جگہ بیٹھو ورنہ میں تمہارے باپ حضرت ابو طالب کو بول دوں۔ جب یہ ہوئی تو بعد حضرت ابو طالب گھر میں آئے، وہ کہنے لگی حضرت فاطمہ بنت اسد دیکھو مولا علی مشکل کشا میرے بیان میں آ کر جب تبلیغ کرتی ہوں تو ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں اور مجھے پریشان کرتے ہیں اور میری مشکلات میں کھڑاتے ہیں۔ تو حضرت مولا علی کو پکڑتے ہیں، اپنے والد پکڑتے ہیں، کہتے ہیں اے مولا علی مشکل کشا آپ یہ کیوں کرتے ہو؟ آپ دیکھو آپ کی ماں درس دے رہی ہے، آپ کی ماں کچھ بیان کر رہی ہے، آپ خاموشی سے ادھر بیٹھو، آپ کیوں ان کے بیچ میں آ کر مشکلیں کھڑاتی ہیں؟ تو مولا علی مشکل کشا سرکار حضرت ابو طالب کو دیکھنے لگے، حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی ماں کو دیکھنے لگے، کہا اے ماں کیا میں تمہارے لیے مشکل کھڑا کر رہا ہوں؟ کیا میں دکھتا ہوں کہ میں مشکل کھڑاتا ہوں؟ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا ہاں مولا علی مشکل کشا آپ جب بھاگتے ہیں تو مجھے مشکل آتی ہے، بیان کرنے میں مشکل آتی ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا گھورتے کہتے ہیں اے ماں اگر میں نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہو، اگر میں نہ ہوتا
اے ماں تم بھی نہیں ہوتی. جب یہ چھوٹا بچہ ماں کو کہے کہ میں نہ ہوتا تو تم بھی ہوتی, تو حضرت ابو طالب نے پکڑا اور کہا اے علی تم کو ماں کی تمیز نہیں کیا؟ اگر تم کیا سمجھتے ہو, تم آ کر تمہاری ماں سے بڑے ہو کہ تم کہتے ہو کہ تم نہیں ہوتے تو ماں تمہاری ماں نہیں ہوتی. تو مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں اے ماں دیکھو, آپ جب شادی سے پہلے آپ جب پانی بھرنے کے لیے آپ جاتی, آپ مکے کے پاس جاتی پانی اپنی سہیلیوں کے پاس, یہ وقت ایسا آیا کہ لوگ آپ کی سہیلیوں کے ساتھ آپ نے گیا, آپ جب گئے تو وہاں سے کچھ ڈاکو آئے, کچھ لوگ آئے, کچھ لوگ آ کر آپ کی عزت کے اوپر حملہ کرنے گئے, تو آپ کی سہیلیاں آپ کو چھوڑ کر سب بھاگ گئی, سب بھاگ گئی. آپ پانی میں پانی بھر رہی تھی, وہاں پر کہا آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی, یا اللہ میری عزت کا معاملہ ہے, مجھے یا اللہ بچا. مجھے جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا دیکھو میں مکے کی سردار کی بیوی ہوں, میں آ کر ابو طالب کی بیوی ہوں, حضرت عبد المطلب کی بہو ہوں, یا اللہ میری مدد کو مدد کر مدد کر. جب یہ سب لوگ بھاگ گئے تھے, آپ کی سہیلیاں آپ کو چھوڑ کر اکیلا بھاگ گئی, تو یہ ڈاکو آئے, ڈاکو آپ کے پاس جب سامنے آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی, پانی میں ہے گڑ گڑا کر دعا کی. تب ایک نقاب پوش آیا, نقاب پوش ایک آیا اور سارے جتنے بھی ڈاکو تھے سب کو قتل کر دیا, سب کو قتل کر دیا. آپ نے پوچھا اس نقاب پوش کو اے شخص آپ کون ہیں, اے شخص آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو اے ماں آپ مجھے پہچانو گے, آپ کون ہیں؟ تو آپ ان کی فاطمہ بنت اسد نے اس شخص کو کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے آگے بڑھنا چاہا, تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے اٹھ کر آ کر ان کا دامن تھام کر کہا دیکھو میں بھی آ کر اس مکے کی, میں بھی آ کر یہاں کے حکمرانوں کے شہنشاہوں کے جو آ کر مکے کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہاں کی میں آ کر وہاں کی عورت ہوں, اور میں کسی کا احسان نہیں لیتی, میں سید ہوں, اور میں عبد المطلب کی بہو ہوں, ابو طالب کی بیوی ہوں, اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان والی ہوں, اور یہ آ کر میں کسی کا احسان نہیں لیتی. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے گلے میں ایک ہار, ایک مالا تھا, انہوں نے کیا کیا دیکھو اے شخص تو نے میری عزت کے لیے بچایا ہے, تو اپنی مالا کو اٹھایا اور ڈال دیا, ان کے ہاتھ میں دے دیا. وہ نقاب کو شخص اٹھایا اور وہاں سے چلے گئے. تب انہوں نے فرمایا, تب یہ کہتی ہیں اپنی ماں کہتی ہے تو یہ آ کر اے علی تم تو 25-30 سال بعد پیدا ہو, یہ تو میری آ کر جوانی کی بات ہے, یہاں پر یہ بات کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہوا تھا, مگر اے علی تم کو یہ سب کیسا معلوم, اے علی تم یہ سب کیسا جانتے ہو؟ تو مولا علی مشکل کشا اپنے پیرہن میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اٹھاتے ہیں, وہی آ کر موتیوں کا ہار دکھاتے ہیں, کہتے ہیں اے ماں یا کیا یہ تیرا یہ ہار نہیں؟ تو کہتی ہے بے شک یا علی یہ میرا ہار ہے. تو فرماتے ہیں مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں اگر میں اس دن آپ کی مدد نہ کرتا, آپ کی مشکل کو حل نہ کرتا تو آپ یہاں نہیں ہو. آپ یہاں نہ ہوتی. یہ میرا یہ ہے کہ میں ہر چیز کی مشکل کشائی کرتا ہوں. دیکھو اگر میں مشکل کو نہ حل کرتا تو آپ ماری جاتی, تو یہ میرا صدقہ ہے کہ آج آپ یہاں پر ہیں اور اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں. تو ایسے مشکل کشا مولا علی مشکل کشا کے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے زمانے میں کہ ایک شخص ہے عویز قرنی, جا کر ان کو ملنا, اے علی اے عمر آپ ان سے جا کر ملنا اور میری امت کے واسطے دعا کرنا. تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ولیوں کے پاس جانا اور دعا کرنا. جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ ہونے کے بعد کچھ سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی, جب جا کر مولا علی اور حضرت عمر نے ان کو ملا, حضرت عویز قرنی کو ملا, اور جب وہاں گئے تو وہ سجدے میں گئے. وہاں پر حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت عمر نے ان کو اٹھایا, کہا دیکھو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خلفہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی امت کے واسطے دعا. تو حضرت عویز قرنی فرماتے ہیں اے علی اے عمر میں تو امت کے لیے ہی دعا کر رہا تھا, مجھے تھوڑی مہلت دیتے, آدھی امت کو میں نے بخشوا دیا تھا, آدھی امت ہی تھوڑا وقت دیتے تو آدھی امت کو بخشا دیتا. جب یہ سنا تو مولا علی مشکل کشا نے کہا دیکھو اے عویز میرے اولاد میں ایک اولاد ہوگی, اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا, وہ آ کر جیلان میں پیدا ہوگا اور اس کے لیے ماتحت ہے, آدھی امت اس کے ماتحت میں وہ بخشے جائے گا, آدھی امت کے ماتحت میں وہی بخشے جائے گا. اور مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں اس کا اعلان ہے, شیخ عبد القادر جیلانی اس کا نام رہے گا, اس کا اعلان ہے کہ ساری اولیاء اللہ کی گردنوں کے اوپر اس کا قدم ہے. جب یہ اعلان کرتے ہیں تو خود آ کر عویز قرنی چھپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مولا علی مشکل کشا میں بھی آ کر غوث اعظم کا قدم میرے کندھوں پہ لیتا ہوں. ایسی ہستی ہے
وہ آ کر صحابی علی ہیں، علی کو دیکھنے والے ہیں، تب بھی یہ بزرگان دین نے دکھایا ہے کہ غوث اعظم کا قدم معمولی ایسی چیز نہیں کہ کوئی دنیا کے اندر کوئی بھی اولیاء اللہ ہونا ہے، مومن بننا ہے، غوث اعظم کا قدم اپنے کندھوں پر لینا ہے، غوث اعظم کی نسبت ہمارے کندھوں پر لینا ہے، غوث اعظم کے سلسلے میں اور ان کی محبت کرنا ہے، ان کی 11ویں ان کی 12ویں کرنا ہے، کیونکہ جب تک ان کی محبت نہیں کریں گے، غوث پاک کی محبت نہیں کریں گے، دنیا کے اندر ہمارے کو کوئی سہارا نہیں، کیونکہ ہر ولی دنیا کے اندر جو بھی ولی آئے، چاہے ہندوستان کے شہنشاہ حضرت خواجہ غریب النواز بھی عطائے رسول بھی ہیں، عطائے غوث بھی، یہ غوث اعظم کا صدقہ بھی ہے، سرکار مدینہ کا بھی صدقہ ہے، جو اگر ہم ہندوستانیوں کو آ کر یہاں پر دین رسول دین محمدی پھیلا، یہ سب غوث اعظم کا فضل و کرم ہے، کیونکہ ہم محبت کرنے والے غوث اعظم سے، اس کے سلسلے سے نسبت رکھنے والے اور ان کی طاقت اور قوت کو جاننے والے، اور ان کو ایسا ہے کہ غوث اعظم دستگیر کا ایک ایسا واقعہ ہے، غوث اعظم دستگیر ممبر کے اوپر بیان کرتے، یہ ایک بہت بڑے بزرگ شیخ علی حیدی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو ایسا تھا کہ ان کو علم ایسا آتا کہ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی سیکھنا تھا، ان کو شیخ علی حیدی کو جو بھی سیکھنا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آ کر ان کو سکھاتا، قرآن کی تفسیر ہو، حدیث ہو، کوئی چیز بھی ان کو جب سوتے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے اور ان کو سکھاتے، اتنے بڑے حیثیت والے، اتنے بڑے مرتبے والے۔ جب بغداد کے اندر آئے تو سارے لوگوں نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا بڑا چرچا ہے، اے شیخ آپ ان سے جا کر ملیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں سید ہوں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں، اور میں جب بھی جو کچھ بھی سیکھا ہوں میں ڈائریکٹ سرکار مدینہ سے سیکھا ہوں، ڈائریکٹ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوں، میں کیوں جاؤں غوث پاک کی محفل میں جا کر، میں کیوں جا کر بیٹھوں جب سرکار دو عالم مجھے سکھانے والا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا، جمعہ کا بیان تھا، جمعہ کا خطبہ تھا، غوث پاک مسجد کے ممبر کے اوپر بیان کر رہے ہیں، شیخ علی حیدی آ کر بیٹھے ہیں، جمعہ کی نماز کے واسطے ضروری ہے سب آ کر بیٹھے ہیں، غوث پاک بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے کرتے ممبر رسول کے اوپر سے اترتے ہیں، شیخ علی حیدی کے پاس جاتے ہیں، اپنا سر جھکا کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، سارے جتنے بھی مرید ہیں سب عاشق ہیں، جہاں پر بغداد والے آتے ہیں دیکھتے ہیں، غوث اعظم مردوں کو زندہ کرنے والے، 12 سال کی کشتی کو تیرانے والے، ایسی قدرت رکھنے والے، جا کر یہ شیخ کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہیں، وہ نہ ہو ان کے پیر و مرشد ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سر جھکاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ممبر پر آتے ہیں، پھر بیان شروع کرتے ہیں۔ جب بیان شروع کرتے ہیں لوگوں کے اندر یہ معاملات، دماغ کے اندر پورا کھلبلی مچ جاتا ہے، غوث اعظم ساروں کے دماغ کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگوں مجھے پتا ہے کہ آپ کا جو میں بیان جو کر رہا ہوں آپ کو بھا نہیں رہا، آپ پریشان ہیں کہ کیوں میں نیچے آیا، کیوں میں تھوڑی دیر ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑا رہا پھر واپس آیا۔ تو فرماتے ہیں غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں جب میں ممبر پر کھڑا رہا تو ان کو نیند آ گئی، شیخ علی حیدی کو نیند آ گئی، جب نیند آ گئی تو ان کے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، میں نے ان کے خواب کے اندر دیکھا، سوچا میں آ کر اونچی جگہ کھڑا ہوں، وہ نیچی جگہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت بھی ہو جائے گی اس کے واسطے میں گیا، ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑا رہا، جب تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں سر جھکا کر کھڑا تھا، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے چلے گئے اور ان کی نیند چلی گئی تو واپس میں آ کر ممبر کے رسول کے اوپر آ کر کھڑا گیا۔ وہاں سے شیخ علی حیدی فرماتے ہیں اے شیخ عبد القادر جیلانی میں تو مانتا ہوں بے شک سرکار مدینہ نے میرے خواب میں آیا، یہ میں سوچتا ہوں کہ آپ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں، آپ یہ بتاؤ کہ شیخ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے خواب میں کیا بتایا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں دیکھو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آیا، آپ نے سرکار مدینہ کو سلام کیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جواب دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بیٹے یہ غوث پاک کی محفل ہے، اے بیٹے یہ غوث پاک کی خانقاہ ہے، اے بیٹے یہاں پر نیند نہیں کرنا، یہاں پر بڑے بڑے انبیاء مرسلین ان کا بیان سننے آتے ہیں، ان سے آ کر نسبت لینے آتے ہیں اور ان کا علم دیکھتے ہیں، اے شیخ علی حیدی تم یہاں پر ایسے نہیں بیٹھنا، بڑے ادب سے بیٹھنا۔ تو یہ جب کہتے ہیں شیخ علی حیدی پریشان ہو جاتے ہیں، آتے ہیں غوث پاک کے قدموں میں گرتے ہیں اور ان کی بیعت لیتے ہیں۔ دیکھو غوث اعظم دستگیر ایسے ہیں کہ یہاں پر ہمیں 11ویں منا لی، یہاں پر ہمیں 11ویں منا لی، کیا غوث اعظم دستگیر یہ ہمیں نہیں سوچنا کہ غوث اعظم دستگیر نہیں دیکھتے؟ خدا کی قسم اگر غوث اعظم دستگیر کو اتنی طاقت ہے، کسی کے خواب میں جو چل رہا ہے اس کے خواب میں بھی دیکھنے کی طاقت، اس کے
خواب میں بھی دیکھنے کی طاقت ہے. اگر یہاں لوگ یہاں پر غوث اعظم دستگیر کی 11ویں کرتے ہیں، ان کے نام پہ کھلاتے ہیں، ان کے نام پہ پلاتے ہیں اور ذکر الہی کر کر ان کو ایثار ثواب ہدیتاً بھیجتے ہیں، تو غوث اعظم دستگیر اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ ہماری غذا کھانا ہے، پانی ہے، مگر بزرگان دین کی غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے، نیکی ہے. ان کے نام پہ کھلانا، ان کے نام پہ پلانا، یہ سب سے بڑی آخر عبادت ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ماتا حب محمد و آل محمد ماتا شہید. جو بھی مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ شہید مرتا ہے، وہ شہید مرتا ہے. اور جو من ماتا بغض محمد و آل محمد ماتا کافر. جو بغض رکھتا ہے مجھ سے اور میرے اہل بیت سے وہ کافر مرتا ہے. یہ سرکار کا حکم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اہل بیت سے محبت رکھیں. اور آل محمد اور امام حسن و حسین کی اولادوں میں سرکار غوث پاک ہے اور خواجہ غریب النواز ہے. ان سادات کی اور بزرگان دین کی عزت اور احترام کریں. یہی عزت اور احترام ہماری موت شہادت میں بدل دی. اگر ہم ان کا احترام نہیں کریں گے کفر کی موت پڑے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سرکار غوث پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول عطا فرمائے. اور انشاءاللہ سلام کے بعد انشاءاللہ کھانے کا انتظام ہے، صبر کرنا انشاءاللہ. اس کے بعد بیعت بھی دی جائے گی. جو لوگ بھی بیعت لینا چاہتے ہیں وہ اسٹیج کے پاس آ کر لے سکتے ہیں. ہمارے